اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب بروز قیامت جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی شیطان کو ملامت کریں گے تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا کہ زبردستی تم سے کفر کروایا ہو، مگر یہی کہ میں نے تم کو گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، یعنی اللہ کے حکم کی بجائے میری بات مان کر کفر و شرک کیا تھا، میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جنت میں ان کے ملتے وقت کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور شاخیں آسمان میں بلند، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کی جڑ مومن کے دل میں مضبوط ہوتی ہے اور نیک اعمال شاخوں کی طرح آسمان میں بلند ہوتے ہیں اور اس کے ثمرات و برکات ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور گندی بات یعنی کلمہ کفر کی مثال اس گندے پیڑ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، اب اسے کوئی قرار نہیں۔ یہی حال کفریہ بات کا ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں جس سے اسے قرار و استحکام حاصل ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ مسلمانوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں
حق بات پر ثابت رکھتا ہے اور ظالموں یعنی کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔